ایک بار بسم اللہ پڑھنے کا یہ خاص عمل جب بھی میں نے اپنی کسی حاجت کے لیے کیا تو میری حاجت فوراً پوری ہوئی، اور بسم اللہ پڑھتے ہی میں نے جو بھی مانگا مجھے فوراً مل گیا۔ بسم اللہ پڑھنے سے لوگوں کو کیا کچھ ملا اور ان کی زندگیاں کیسے بدلیں، اس پر کچھ واقعات بھی آپ کو سنائیں گے، اور بسم اللہ کا عمل کب اور کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک لڑکی مسلمان ہو گئی، اس کے والدین بہت پریشان ہوئے، انہیں بہت غصہ بھی آیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم یہ مذہب چھوڑ دو، ہمارا یہ مذہب نہیں ہے۔ لڑکی کے والدین نے اپنی بیٹی پر سختی شروع کر دی، اس کا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا، اور لڑکی کے والدین نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ دین اسلام کو نہیں چھوڑے گی تو ہم اس کا قتل کر دیں گے۔ لڑکی کے والدین اس سے بہت نفرت کرنے لگے۔ ایک دن لڑکی کی ماں نے منصوبہ بنایا کہ اب میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے اپنی بیٹی کو ایک بہت ہی قیمتی انگوٹھی دی اور کہا اسے اپنے پاس رکھ لو، جب مجھے ضرورت ہوگی میں تم سے لے لوں گی، اور اس انگوٹھی کو خیال سے رکھنا، اگر گم ہوئی تو تمہارے ابا تمہیں سزا دیں گے۔ اس لڑکی نے بسم اللہ پڑھ کر وہ انگوٹھی لی اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے ایک پیالے میں رکھ دیا، اور انگوٹھی رکھتے ہوئے لڑکی کی ماں نے اسے دیکھ لیا۔ لڑکی کی ماں نے کچھ دیر بعد وہ انگوٹھی وہاں سے اٹھائی اور اسے سمندر میں پھینک دیا۔ کچھ دن گزر گئے، ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی میں نے جو تمہیں انگوٹھی دی تھی وہ مجھے دے دو، تمہارے بابا وہ انگوٹھی مانگ رہے ہیں۔ اس لڑکی کی بسم اللہ پڑھنے کی عادت بہت پختہ تھی، اس نے سن رکھا تھا کہ بسم اللہ کی بہت برکات ہیں، بہت کمالات ہیں، بہت فضائل ہیں، اس لیے وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھتی رہتی۔ اب قدرت کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ اسے والدین کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انگوٹھی اٹھاؤ اور واپس اسی جگہ پر رکھ دو۔ وہ لڑکی جیسے ہی اس پیالے کے پاس پہنچی، اس نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے پیالے میں ہاتھ ڈالا اور انگوٹھی اٹھا لی، اور انگوٹھی لا کر اپنی ماں کو دے دی۔ جب اس کی ماں نے وہ انگوٹھی دیکھی تو کہنے لگی، کیا یہ وہی انگوٹھی ہے؟ تو بیٹی بولی، ہاں یہ وہی انگوٹھی ہے۔ جب ماں نے انگوٹھی کو غور سے دیکھا تو دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ تو وہی انگوٹھی ہے جسے میں نے پھینک دیا تھا۔ پھر وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ واقعی تمہارا مذہب سچا ہے، تم جس دین پر ہو وہ دین برحق ہے اور کامل ہے، میں بھی مسلمان ہوتی ہوں، اور وہ مسلمان ہو گئی۔ ایک دفعہ یوں ہوا، ایک علاقے میں قحط سالی تھی، کچھ بھی باقی نہ بچا تھا، ڈر تھا کہ مویشی مر جائیں گے۔ ایک چرواہا جو کہ بہت پریشان تھا، جمعے کے دن مسجد میں گیا تو امام صاحب نے بسم اللہ کے کمالات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ اگر یقین سے ہم بسم اللہ پڑھ کر دریا کو بھی کوئی حکم دے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ بات اس شخص کے دل میں اتر گئی۔ اگلے دن جب وہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے دریا کے پاس پہنچا تو اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور دریا کو حکم دیا کہ میں بکریاں چرانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے، اور بکریوں کو اشارہ کیا اور دریا پر چلتے ہوئے پورا دریا پار کر لیا۔ وہ علاقہ ہرا بھرا تھا، گھاس بھی تھی اور درختوں پر پتے بھی سلامت تھے، کیونکہ اس علاقے تک کسی کی رسائی ہی نہ تھی۔ وہ صبح کے وقت بکریوں کو وہاں چھوڑ دیتا اور شام کے وقت واپس لے آتا، اور اب یہ اس کا روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا ہو گیا۔ لوگ حیران ہوئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ آخر تم اپنی بکریوں کو کیا کھلاتے ہو؟ وہ نہایت سادہ اور صاف دل انسان تھا، اس نے ساری بات بتا دی۔ اس نے کہا کہ ہم تو روزانہ دریا پار کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور جس علاقے میں ہم جاتے ہیں وہ علاقہ ہرا بھرا ہے، مگر اس کی بات کا کسی نے بھی یقین نہ کیا، کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ یہ بات پھیلتے ہوئے امام مسجد تک پہنچ گئی۔ جب امام مسجد نے اس شخص کو بلایا تو اس نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ آپ نے جمعے کے خطبے میں بسم اللہ کے کمالات پر ایک بات کی تھی کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ نافرمانی نہیں کرتا، آپ کا بہت شکریہ۔ امام صاحب اس چرواہے کی طرف دیکھنے لگے اور اس سے کہا کہ ایسی باتیں تو ہم ہر خطبے میں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا ایمان تازہ ہو سکے، لیکن وہ چرواہا اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اس نے کہا کہ میں تو بسم اللہ پڑھتا ہوں اور دریا کو پار کر لیتا ہوں۔ امام صاحب نے سوچا کہ وہ بھی ضرور تجربہ کریں گے۔ بہت سے لوگ ساتھ چل پڑے اور کہنے لگے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ امام صاحب تو پہلے سوچنے لگے
کیوں نہ میں انکار کر دوں، لیکن پھر انہوں نے ایک رسہ منگوایا، اس کا ایک حصہ درخت کے ساتھ باندھا اور ایک حصہ اپنی کمر سے باندھ لیا اور ڈرتے ہوئے بسم اللہ پڑھی، اور جیسے ہی دریا پر چلنے کے لیے پانی میں پاؤں رکھا تو امام صاحب ایک قدم بھی نہ چل پائے، وہ ڈوبنے لگے۔ چرواہا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لوگوں نے رسی کے ساتھ امام صاحب کو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ چرواہا پریشان ہو گیا کہ آخر امام صاحب کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے تو انہی سے سنا تھا کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیں تو وہ نافرمانی نہیں کرتا۔ چرواہے کا روز کا معمول تھا، اس کا یقین بھی کامل تھا۔ اس نے بکریوں کو اشارہ کیا، بسم اللہ پڑھتے ہوئے دریا کو پار کر لیا اور پار کرتے ہوئے واپس بھی آ گیا، اور امام صاحب کے پاس آ کر کہنے لگا، میں سمجھ گیا کہ آپ دریا پر کیوں نہیں چل سکے، کیونکہ آپ کا یقین کامل نہیں تھا، آپ کو اللہ پر نہیں اس رسی پر یقین تھا، پھر اللہ نے بھی آپ کو اس رسی کے حوالے کر دیا، اس لیے آپ دریا کو پار نہیں کر سکے۔ آپ نے اللہ کا نام تو پڑھا مگر یقین سے نہیں پڑھا۔ میں روز بسم اللہ پڑھ کر اس دریا کو پار کرتا ہوں اور یقین سے پڑھتا ہوں، اور مجھے اللہ پر پورا یقین ہے اور بسم اللہ کی طاقت پر بھی پورا یقین ہے، اور جو اللہ کا نام پورے یقین سے پڑھے تو اللہ اسے کبھی بھی رسوا نہیں کرتا۔ یہ ہے بسم اللہ کی طاقت۔ ہم بسم اللہ کی طاقت کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو کوئی بھی اسے یقین سے، سچے دل سے اور سچی نیت سے پڑھے تو اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور وہ دنیا کی بہت بڑی بڑی منازل طے کر لیتا ہے، سخت ترین مشکلات سے گزر جاتا ہے، اور بسم اللہ پڑھنے والے کو اللہ پاک کی ذات کبھی بھی رسوا نہیں کرتی۔ آج ہم آپ کو جو بسم اللہ کا خاص عمل بتانے والے ہیں، اس عمل کو آپ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے، اپنی جس بھی حاجت کے لیے کریں گے، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل نوٹ کر لیں۔ جو بھی آپ کا کام ہے پورا نہیں ہو رہا، رزق میں برکت چاہتے ہیں، پیسوں میں برکت چاہتے ہیں، دکان میں، گھر میں، جہاں بھی آپ برکت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو وسیع رزق عطا کرے، تو 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین سے پڑھ کر اپنے اس مقصد کے لیے، اپنی اس حاجت کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا، اور بسم اللہ کی برکت سے آپ کی جو بھی مشکل ہے وہ آسان ہوگی، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ پوری ہوگی۔